دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین قانون اس میں کوئی ترمیم وغیرہ یہ اس کا جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ملک کی حالات کے تحت اور ایک ضرورت کے تحت ملک میں قانون سازی بھی کریں، قانون میں ترمیم بھی کریں، آئینی ترمیم بھی لائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ممکن ہوتا ہے، تو جو مسودہ حکومت کی طرف سے لایا گیا ہم نے اسے اکثر مسترد کر دیا تھا، اور وہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس سے پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی، اس سے ہماری عدلیہ کمزور ہو جاتی، اس سے ہمارے تمام پاکستان کے عام شہریوں کے انسانی حقوق جو ہے وہ تباہ ہو جاتے، اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اسمبلی میں اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم عوام کے خلاف کوئی ترمیم پاس کریں، بلکہ عوام کے مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ملکی مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، تاکہ یہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے، اور جو چیزیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ادارے یا کسی محکمے کو طاقتور بنانے کے لیے قانون بنائیں، اور غیر ضروری طور پر ان کو اختیارات دینے کے لیے ہم کوئی قانون بنائیں، بلکہ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا اور ملک کے اندر ایک متوازن سیاسی ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارا ایک مقصود ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے، اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر بھی کل 15 ہے انشاءاللہ، میں کراچی میں کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، اور پھر یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا، میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ، پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا، اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی ترمیم کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، کوئی اختلافات نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا، 18ویں ترمیم میں بھی کوئی ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے، ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا۔ اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں، چند دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے ہم تو سوچتے ہیں کہ کہیں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہر چند کے آپ اس کو گئی گزرے ایک امت کہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے اس میں بہت جذباتیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی مضبوط کمٹمنٹ دنیا میں کہیں نہیں پائی جا رہی، کسی مذہب میں نہیں پائی جا رہی۔ تو کچھ لوگ اگر اپنی رائے رکھتے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ مسلمان اس پر مشتعل ہوتا ہے، ان کو بھی انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، کیوں آئین کے اس حصے کا احترام نہیں کیا جا رہا؟ ہاں، اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں پوری جمعیت علماء اسلام تھانے کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ پبلک کو روک سکیں اور کوئی خود کارروائی نہ کر سکیں جی، لیکن جب اس نے پولیس کے سامنے بھی ایسی خرافات بکیں تو پولیس مین نے جذباتی ہو کر ان کو قتل کر دیا جی۔ تو اس طریقے سے کچھ ایک مافیا ہے ملک کے اندر جو مذہب کے خلاف ہے، اور ایسے مواقع پر
وہ پھر مذہبی لوگوں کی کمزوریوں کو تو اچھالتا ہے، لیکن مذہب دشمن لوگوں کے حوالے سے ان کی انتہا پسندی کا نوٹس نہیں لیتا، بلکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس جنگ میں ان کا رویہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے اور انتہائی جارحانہ ہے۔ اسلام کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے عزت، اس کے ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، اس کے لیے جنگ لڑیں گے، ہر حالت میں لڑیں گے۔ اس کو کوئی انتہا پسندی کہتا ہے تو لاکھ دفعہ کہے، وہ خود انتہا پسند ہیں، ہم ان کو بھی احترام کرنا چاہیے، ہم بھی دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔